دامن پکڑنے چلتا ہے تو بہت ساری رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. ہمارے مفتی ممنون صاحب قبلہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. بہت روکا جاتا ہے. آپ اجمیر شریف کا ارادہ کرو، روکنے کی کوشش کی جائے گی. خانقاہ جلالیہ میں آنے کی کوشش کرو، بہت تمہیں روکا جائے گا. زاہد الاولیاء اشرف چک کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرو، جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ سمجھ جائیے گا، انہیں معلوم ہوتا ہے گھٹے والے سے، لمبا کرتا والے سے، چھوٹا پیجامہ والے سے، جیسے ہی پتا چلا کہ یہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ رکھ رہا ہے تو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چادر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں فاتحہ ہی پڑھنا ہے تو اجمیر شریف کیوں جاتے ہو؟ یہیں سے فاتحہ پڑھ لو. خانقاہ جلالیہ میں کیوں جاتے ہو؟ یہیں سے فاتحہ پڑھ لو. روکنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، مگر دیوانہ رسول، دیوانہ اولیاء ساری زنجیروں کو توڑتا ہوا در تک پہنچ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے روکنے والوں تمہارا کام روکنا ہے، غلاموں کا کام ان کے در تک پہنچنا ہے. روکنے کی بہت کوشش ہوتی ہے. لاسٹ میں کیا کہتا ہے؟ ارے وہاں جاؤ گے تو کیا دیکھو گے؟ وہاں جاؤ گے تو گنبد دیکھو گے، وہاں جاؤ گے تو جالی دیکھو گے، وہاں جاؤ گے تو چادر دیکھو گے، وہاں جاؤ گے تو مزار سے پھول دیکھو گے، وہاں جاؤ گے تو اور کیا دیکھو گے؟ یہی ساری چیزیں تو دیکھو گے. مگر دیوانے رسول کہتا ہے، دیوانے خواجہ کہتا ہے سن، تو اگر جائے گا تو صرف یہی دیکھے گا، دیوانے اولیاء جائے گا تو کچھ اور دیکھے گا. اس لیے کہ تو دیکھے گا تو اوپر سے دیکھے گا، اور اوپر سے دیکھنے والے کو کچھ نہیں ملتا. اوپر سے دیکھنے والوں کو، ظاہری نظروں سے دیکھنے والوں کو کچھ نہیں ملتا. ارے اس لیے کہ حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا، اوپر سے دیکھا تھا تو محمد ابن عبداللہ کا اوپر کی نظروں سے جب حضرت عمر نے دیکھا ہے ابن عبداللہ کہا ہے، مگر جب اندر کی نظروں سے دیکھا ہے تو محمد رسول اللہ کا. خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں، خانقاہ جلالیہ میں آنے والوں، تم بھی اگر دیکھو تو اوپر کی نظروں سے نہ دیکھو، دل کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو. ارے اوپر کی نظروں سے دیکھو گے تو واقعی گنبد دیکھ کے رہ جاؤ گے. اوپر کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو گے، روضہ دیکھ کے رہ جاؤ گے. اوپر کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو گے، پھول اور چادر دیکھ کے رہ جاؤ گے. مگر توفیق خداوندی تمہیں مل جائے، سعید زیدی حاصل ہو جائے، دل کی دنیا سنور جائے اور پھر دیکھنے کی کوشش کرو گے تو جب اندر دیکھو گے، دل کی دنیا سے دیکھو گے تو پہلے دیکھا تھا تو چادر نظر آئی تھی، اب جو دل کی نظروں سے دیکھا ہے تو اللہ کا ولی نظر آیا ہے، محبوب خدا نظر آیا. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور طرف سے بولو سبحان اللہ. فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. فقیروں کی جھولی میں یہ جھولی دیکھنے میں خالی نظر آتی ہے، مگر متاع حیات اسی جھولی میں ہے، ہماری تقدیر اسی جھولی میں ہے. بگڑی ہوئی تقدیر اگر بنانی ہے تو جھولی کے قریب آ جاؤ، بزرگوں کے دامن کے قریب ہو جاؤ. جب تم اس دامن کے قریب ہو جاؤ گے تو ولی کے دامن کے قریب ہو جاؤ گے، اور جب کسی ولی کے دامن کو پکڑ لو گے تو نبی کے دامن کو تھام لو گے، اور جب نبی کے دامن کو تھام لو تو خدا مل جائے. اس لیے ضروری ہے کہ تم ان کے قریب ہو جاؤ. یہ جھولی والے خالی دامن نہیں ہے، جنت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء کا، امیر خسرو کا. امیر خسرو نے کو ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء نے بھیجا تھا، کسی کام سے بھیجا، جاؤ امیر خسرو بازار سے فلاں کام کر کے آؤ. مگر جس وقت امیر خسرو گئے اور واپسی ہوئی تو کافی تاخیر ہو گئی. پوچھا امیر خسرو آخر کیا بات ہے، اتنی دیر کیسے؟
چھوٹا سا کام اتنی تاخیر. کہا حضور معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا تھا. کہا کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا حضور جیسے ہی میں بازار سے گزرنے لگا تو دیکھا پورا شہر دلی سڑکوں پہ اتر آیا ہے. آخر کس وجہ سے اتر آیا؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ ایک مرد قلندر کا انتقال ہوا اور انہوں نے انتقال کے وقت یہ اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو کاندھا دے دے وہ جنتی ہو جائے. جو میرے جنازے کو کاندھا دے دے وہ جنتی ہو جائے. اب یہیں پر ٹھہر جاؤ اور مجھے بولنے کی اجازت دو کہ ولی کا اختیار دے، نبی کا اختیار بعد میں دیکھنا. ایک نبی کو مردہ کہنے والوں، ایک وہ عبارت لکھنے والوں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. مگر سن، میرا ولی بھی اختیار والا ہے، میرا علی بھی اختیار والا ہے، میرا نبی بھی اختیار والا. ہمارے یہاں کوئی مجبور نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں، سب کے سب مالک و مختار. امیر خسرو سے پوچھا اتنی تاخیر کیسے؟ کہا حضور مرد قلندر نے اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو کانٹا دے دے وہ جنتی ہو جائے. کہا امیر خسرو تب پہ جنت کما لی ہوگی تم نے بھی کانٹا دے کے جنت کما لیا ہوگا. مرید ہو تو ایسا اور پیر ہو تو ایسا. مرید بھی ہو تو امیر خسرو جیسا اور پیر ہو تو نظام الدین اولیاء جیسا. مرید کو دیکھو جنت مل رہی ہے مگر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. ہاں حضور جنت تو بڑھ رہی تھی، ولی کا فرمان تھا کاندھا دے دیتا جنت مل ہی جاتی، مگر اگر میں کاندھا دے دیتا محبت رسوا ہو جاتی، عشق بدنام ہو جاتا. پیار کا کوئی نام دنیا میں نہیں لیتا، اس لیے میں نے اگر کاندھا دیا ہوتا تو میری محبت رسوا ہو جاتی. اور لوگ کہتے امیر خسرو کو اپنے پیر پر بھروسہ نہیں تھا. امیر خسرو کو اپنے پیر پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے جنت حاصل کی ہے تو دیار خیر کی حاصل کی ہے. اے حضور جنت کا شوق کس کو نہیں ہے، جنت کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ امیر خسرو کو بھی جنت کی بڑی خواہش ہے، مجھے جنت مل جائے مگر ایسی جنت نہیں چاہیے جو دوسروں کے ذریعہ ملے. مجھے تو ایسی جنت چاہیے جو پیر کے کلموں میں مل جائے. حضور مجھے جنت چاہیے تو آپ کے طلبوں میں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کرو کہ مرید کی نیت دیکھو، مرید کی نیت جب پیر پر صادق آ جاتی ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی ملے گا تو انہی کے دامن کرم سے ملے گا، انہی کے فیض سے ملے گا. اگر اللہ بھی ملے گا تو ان سے، رسول اللہ بھی ملیں گے تو ان سے، ساری چیزیں دنیا کی اگر مل جائیں گی آخرت کی ملیں گی تو ہمارے پیر کے ذریعہ سے ملے گی. تو قسم خدا کی یقین کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. جو بندہ اپنے پیر کے بارے میں، جو مرید اپنے پیر کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیر اگر اس قابل بھی نہیں ہوتا تو اس قابل بنا دیا جائے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ سے بولو سبحان اللہ. آپ اندازہ کرو حضور ظاہر ملت کو دنیا میں نہیں سمجھا، زندگی میں نہیں سمجھ پائے، مگر جب کوئی بندہ مقام قرب پر پہنچتا ہے اور راز کھلنے لگتے ہیں تو بندہ دنیا میں ٹھہرنا نہیں چاہتا. ولایت کا سربستہ راز جو خدا اور بندے کے درمیان یہ راز جب کھلنے لگتا ہے تو بندہ ہاتھ اٹھا دیتا، مولا اب میری ولایت کا راز کھل گیا ہے. یہ دوستی تو صرف ہماری اور تمہاری تھی، اب بندوں کو معلوم ہو گیا، دنیا کو معلوم ہو گیا، اس لیے مولا اب مجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت صاحب ملت دنیا نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر جس وقت مقام ملا ہے اور دنیا کو معلوم ہوا ہے، کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صاحب ملت نے دعا فرمایا کہ مولا اب اپنے بندے کو اٹھا لے، صاحب اولیاء کو اٹھا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. مگر سنو اب بھی تم محروم نہیں ہو، اب بھی تم محروم نہیں ہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
اگر صاحب ملت چلے گئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنسو بہانے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر صاحب ملت گئے ہیں تو صاحب ملت چھوڑ کے گئے ہیں۔ ارے زور سے حضور ساجد میاں قبلہ کو آپ کے حوالے کیا ہے کہ دیکھ لو، صورت بھی ہم سے ملتی جلتی ہے، سیرت بھی ہم سے ملتی جلتی ہے، چہرہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے، عمل میں بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، ساجد میاں کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں سے پاسداری کا کام وہ کریں گے، نگہبانی کا کام وہ کریں گے، تمہیں اگر جنت جانی ہے تو تمہیں جنت میں پہنچانے کا کام حضور ساجد میاں کر دیں گے۔ زور سے بولو، بولو اور لہب کے بولو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس یہی بات میں سمجھا کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ حضرت سید محمد شاہ صاحب اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور آج ان کی بھی گفتگو آپ کو بھی سننی ہے اور میں بھی پہلی مرتبہ سنوں گا۔ پیر کا دامن پکڑنے کی ضرورت کیوں؟ بزرگوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیوں؟ بس وہ چیز میں بتاؤں آپ کو، ذہن حاضر ہے آپ حضرات کا؟ معاملہ ایسا ہے، ایک ضعیف آدمی بہت ہنستے تھے رات، صبح میں نوجوانوں نے پوچھ لیا کہ بڑے چچا آپ کو دیکھتے روزانہ رات میں بہت ہنستے ہیں، آپ کے گھر سے ہنسنے کی بہت آواز آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ بڑے میاں نے کہا معاملہ یہ ہے، میں ٹھہرا شاعر آدمی اور رات کو 11-12 بجے کے بعد چائے کی دکان سے فرصت ملتی ہے تو گھر جاتا ہوں، اور جب گھر پہنچتا ہوں تو جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے بیوی تو جو سامنے ملتا ہے وہ اٹھا کے مارنے لگتی ہے، چپل مل جائے، بیلنا مل جائے، چوکی مل جائے، جو ملتا ہے اٹھا کے مجھ کو مارتی ہے، اور جب وہ لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے اور نہیں لگتا ہے تو میں ہنستا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات ذرا مسکرا دیجیے تو کچھ بات بن جائے، اور زور سے بول دیجیے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ رات کے 2:45 بجنے والے ہیں اور اس وقت بھی آپ کے چہرے پہ ابھی بھی جوانی نظر آ رہی ہے، نکھار نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت زاہد اولیاء کی کرامت ہے کہ آپ حضرات ابھی زندہ ہیں، اور افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ بزرگوں کا ساتھ کیوں ضروری؟ بس اسی بات کو سمجھاؤں گا۔ آپ مجھے بتاؤ، کسی کے جیب میں نوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ 10-20 کا نوٹ ہے؟ ارے ہے کہ نہیں؟ خالی ہے تو لے لو۔